اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے چھوٹی میم کے بارے میں کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آیات میں چھوٹا سا میم آپ کو نظر آئے گا، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو یہ چھوٹی میم نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس سیکنڈ آیت میں آپ دیکھیں گے اس پر بھی آپ کو چھوٹا میم لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں کب، کیوں اور کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے؟ کیا جہاں پر بھی قرآن مجید میں تنوین آئے گی اس کے بعد اس طرح کا چھوٹا میم آ جائے گا؟ اسی طرح جہاں پر بھی قرآن مجید میں نون ساکن آئے گا، جیسا میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا میم لگا ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن مجید میں تنوین استعمال ہوگا یا پھر نون ساکن استعمال ہوگا تو کیا اس کے بعد اس چھوٹی میم کا آنا لازمی ہے یا پھر اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے؟ تو ان تمام باتوں کو آج کے سبق میں ہم سیکھ لیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ کو قرآن مجید آتا نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آتا نہیں ہے، تو ہماری جو روزمرہ کی ویڈیو ہے اس کو دیکھنا اسٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی بھی آن لائن کلاس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پرسنلی ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر ہمیں میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں سے دو آیات ایسی ہیں جن پر چھوٹا میم استعمال ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ضابطے کو سمجھتے ہیں، اس قانون کو جس کی بنا پر یہ چھوٹی میم آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین استعمال ہوگا، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، تنوین ہو اور اس کے بعد لفظ با آ جائے، جیسے یہاں آپ دیکھیں تنوین ہے دو زیر کی اور اس کے بعد اگلے حرف کے شروع میں لفظ با آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد جب لفظ با آ جائے تو وہاں آپ نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے چینج کر دینا ہے۔ تنوین کی آواز کس طرح ہوتی ہے؟ جیسے ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں مشاء، حمزہ دو زیر ان، مشاء، لیکن ہم اسے پڑھ رہے کیسے ہیں؟ یہاں پر اس لفظ میں مشاء بنمیم، ان کو ہم نے ام میں کنورٹ کر دیا، اور اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ اس کے بعد دو زیر کی تنوین کے بعد لفظ با آ گیا، اس لیے ہم نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں چینج کر دیا۔ یہی ضابطہ یہاں پر لاگو ہوا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے گا عتلم بعد، عتلم، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد بعد کے شروع میں لفظ با استعمال ہو رہا ہے، تو با آنے کی وجہ سے، تنوین کے بعد لفظ با آنے کی وجہ سے تنوین کی آواز میم کی آواز میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ عتلم بعد ذلك زنیم۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تنوین کے بعد اگر لفظ با آ جائے تو ہم نے اس کی آواز کو کیوں میم سے چینج کرنا ہے، یہ وجہ اور یہ سارا، یہ اس کی وجہ اور یہ ساری تفصیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو نون ساکن کی بھی تفصیل سمجھا دوں۔ اگر نون ساکن کے بعد لفظ با آ جائے تو یہاں ہم نون ساکن کی آواز کو میم سے چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ضابطہ لاگو رہتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے گا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، میم ہم اسے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس کے ہجے کریں، گرامر کے اعتبار سے اس کو پڑھیں تو میم نون زیر من، آواز کیا آنی چاہیے؟ من، من باقیہ، لیکن ہم میم پلس میم پڑھ رہے ہیں مم باقیہ، تو اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر لفظ با آتا ہے، ساکن کہتے ہیں اس نون کو جس کے اوپر یہ جزم کا سائن بنا ہوتا ہے، تو ایسا نون جس پر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن نون کے بعد اگر لفظ با آ جائے اس کی آواز کو ہم نے میم کی آواز میں کنورٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
من باقیہ۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سبق سے فائدہ ہو، ہیلپ فل ہو، تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک لائک اور ایک شیئر ہماری ویڈیو پر لازمی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔